بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ گرینڈ جرگہ لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، غربت، جہالت، بدامنی اور جنگ کی تباہیاں، ان المیوں کے مجموعے کا نام ہے افغانستان، لیکن جغرافیائی حیثیت نے اس تباہال ملک کو عالمی اور علاقائی طاقتوں کے لیے دنیا کا پرکشش ترین خطہ بنا دیا ہے، اور کم و بیش یہی حیثیت اور اہمیت پاکستان کو بھی حاصل ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ بسا اوقات بڑی قوتوں کے مابین گریٹ گیمز کا مرکز بنا رہا۔ 19ویں صدی میں یہ خطہ اس وقت کی دو عالمی طاقتوں یعنی زارسٹ امپائر اور برٹش امپائرز کے مابین گریٹ گیم کا میدان تھا۔ 20ویں صدی میں سوویت یونین کی زیر قیادت کمیونسٹ اور امریکہ کی زیر سرکردگی کیپٹلسٹ بلاک کے مابین سرد اور گرم جنگ اسی خطے میں لڑی گئی، اور اب یہ خطہ امریکہ اور القاعدہ یا پھر دونوں کے خفیہ اور اعلانیہ اتحادیوں کے درمیان لڑائی کا مرکز بن گیا ہے۔ یوں تو افغانستان میں 48 ممالک کی فوج موجود ہے، لیکن باقی ماندہ دنیا کا بھی شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو کہ جس کے خفیہ اداروں کے اہلکار اس علاقے میں مصروف عمل نہ ہوں۔ مذکورہ تناظر میں کئی تجزیہ نگار یہ رائے ظاہر کر رہے ہیں کہ افغانستان اور اس سے متصل پاکستان کی پختون پٹی میں ایک نئی گریٹ گیم کا آغاز ہو گیا ہے، جو ماضی کے گریٹ گیم سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے، جس میں دوست دشمن کی تفریق مشکل ہو گئی ہے۔ کردار اور ان کرداروں کے روپ اس قدر زیادہ ہیں کہ اسے نئی گریٹ گیم کی بجائے نئی بزکشی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ نئی گریٹ گیم حقیقت ہے یا افسانہ؟ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام آپ ملاحظہ کریں گے۔ گریٹ جرگہ کے اس گریٹ ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی، سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ، دفتر خارجہ کے سابق ترجمان اور افغانستان میں پاکستان کے موجودہ سفیر محمد صادق، پاکستان مسلم لیگ ہم خیال کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، سرد جنگ کے دنوں میں ISI کے افسانوی کردار کی حیثیت سے شہرت پانے والے اور میاں نواز شریف کے دستراز سمجھے جانے والے میجر محمد عامر، مسلم لیگ قاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور پاک چائنا فورم کے چیئرمین مشاہد حسین سید، امریکی تحقیقاتی اور تجزیاتی ادارے اسٹیٹ فورڈ کے مڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا کے ڈائریکٹر کامران بخاری، صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید افتخار حسین شاہ، سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان۔ ان سب سے گفتگو ہوگی نئی گریٹ گیم سے متعلق، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ گرینڈ جرگہ میں نئی گریٹ گیم سے متعلق گریٹ ڈیبیٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، پہلا اور بنیادی سوال میں نے اپنے شرکاء کے سامنے یہ رکھا کہ کیا واقعی اس خطے میں ایک نئی گریٹ گیم کا آغاز ہو گیا ہے یا کہ یہ محض افسانہ اور مفروضہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں جرگہ کے شرکاء نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ ہم آپ کو باری باری سناتے ہیں۔ گریٹ گیم کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر بڑی طاقتیں آئیں، پہلے بھی تھیں اور اب بھی یہاں پر آ گئی ہیں، اور ان کا یہاں پہ کافی عمل دخل ہے۔ تو چونکہ گریٹ پاورز ہیں اور پھر اس کے علاوہ ریجنل پاورز ہیں، اور جو مقصد ہے وہ کافی ان کے لیے اہم ہے، اور پھر جو یہاں کے باسی ہیں ظاہر ہے ان کے لیے تو بہت ہی اہم ہے۔ تو یہ ایک گریٹ گیم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اس وقت تو یہ اس لیے استعمال ہوئی کہ اس وقت جو سب سے بڑی طاقتیں تھیں دنیا میں، ایک روس اور ایک برطانیہ، تو ان کی سرحدیں یہاں پر مل گئی تھیں۔ افغانستان بیچ میں بفر تھا۔ میرے خیال میں اہمیت جو ہے وہ اب اور بھی بڑھ گئی ہے، اس لیے بڑھ گئی ہے کہ جو اس وقت کی بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے ظاہر ہے، پھر اسی خطے میں روس بھی ہے اور چین بھی ہے، اور 48 ملکوں کی فوجیں دنیا بھر سے، جو سب سے امیر ترین، سب سے طاقتور ترین، ان کی فوجیں یہاں پر آ گئی ہیں، اس خطے میں موجود ہیں، اور پھر ہندوستان ہے، پاکستان ہے، ایران ہے۔ تو یہ ساری طاقتیں جو ہیں یہ اس خطے کے لیے، وسائل کے لیے یا اثر و رسوخ کے لیے آپس میں نبر و آزما ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک نئی گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے۔ یہ سارا جو ایریا ہے
اس میں تو گریٹ گیم بڑی دیر سے جو کیم جو فیمس اس کی کتاب ہے رڈیارڈ کپلنگ کی وہ اس کی بیک گراؤنڈ میں لکھی گئی اور کیوں افغانستان کی جو ایک اہمیت ہے اس علاقے میں وہ اتنی ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا کہ ان کو جب چھینک آئے تو ہمیں زکام ہو جاتا. 2-3 اس میں فیکٹرز ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں جی گیس پائپ لائنز کی جنگ ہو رہی ہے, انرجی ریسورسز کی جنگ ہے, اور پھر نیٹو اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنا جواز پیدا کر رہا تھا نیٹو کہ جناب ہم اس علاقے میں ٹھیک ہے یورپ میں ختم ہو گئی ہے لیکن ہم جہاں کوئی بڑا میجر تھریٹ ہوگا ٹو دا ویسٹ ہمارا ابھی بھی رول ہے, تو وہ بھی اس کے اندر فیکٹر ہے. پھر ریجنل رائیولری ہو گئی ہے, انڈیا پاکستان, ایران بیچ میں ایک فیکٹر آ گیا ہے, رشیا جس کو مار پڑی تھی پیچھے وہ بھولا تو نہیں ہے. تو ایریاز آف کوآپریشن ہے, کنورجنس بھی ہے, امریکہ اور روس میں کنورجنس بھی اور وہاں اختلاف بھی ہے. چونکہ اس دفعہ پچھلے گریٹ گیم کا ایک تاریخی تجربہ موجود ہے اور اس پہ بہت بڑا لٹریچر موجود ہے, تو لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اس خطے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ گریٹ گیم کا حصہ ہے, یا اسی طرح کی ایک اور گریٹ گیم ہے جو اب یہاں پہ شروع ہو گئی, جس طرح کے پہلے جو پرانی گریٹ گیم تھی وہ جن 2 پاورز کے درمیان تھی, وہ دونوں پاور اس خطے کے نیبرز تھے. برطانیہ جو ہے وہ برٹش انڈیا کے تھرو گریٹ گیم میں حصہ لے رہا تھا, اور زارس رشیا جو تھا اس کے بارڈرز تھے سینٹرل ایشیا کے ساتھ. تو اس وقت 2 نیبرز تھے جو جن کے درمیان یہ گریٹ گیم ہو رہی تھی. اس وقت جو گریٹ گیم ہو رہی ہے اس کے اندر 8000 کلومیٹر دور سے بھی پاورز موجود ہیں, نیبرنگ پاورز بھی موجود ہیں, اور وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کا اس خطے کے اندر کوئی تاریخی اثر نہیں رہا لیکن آج وہ اس خطے کے اندر ایکٹیو ہیں. تو یہ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو آج سے 100 یا 200 سال پہلے اگر کسی خطے کے اندر کچھ معاملات ہوتے تھے تو ان کا اثر اس خطے پہ یا اس کے نیبرہڈ میں پڑتا تھا. اب وہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں, دنیا یہ گلوبل ولیج بن گئی ہے, یہ ایک عالمی گاؤں بن گیا ہے کہ کسی خطے کے اندر کچھ ہو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس دفعہ کی جو گریٹ گیم ہے وہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ گریٹ گیم بھی بڑی گلوبل ہے. سلیم صاحب, افغانستان کی جو لوکیشن ہے جی وہ ایسے اسٹریٹجک جگہ پہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ یہاں پر جو دنیا کے جو سوبر طاقتیں ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ایک اپنی ایک منصوبہ بندی بنائے. چاہے اس وقت جو پہلی گریٹ گیم میں برطانیہ ایک قوت تھی اور وہ روس کو یہاں پر کنٹین کرنا چاہتی تھی کہ روس آگے نہ بڑھے, اور اس کے لیے وہ اپنے جو ہیں اقدامات لیا کرتے تھی, اور یہ سلسلہ شروع تھا کافی مدت تک. ابھی چونکہ افغانستان کے نزدیک ایسے قوتیں ہیں جس سے امریکہ کو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سے خائف ہے. اس میں ابھی خاص کر اگر روس اس لحاظ سے نہیں تو چین جو ہے وہ ایک بڑا اہم پلیئر ہے, اور روس امریکہ کا وہاں پر آنا اور وہاں پر اپنے پیر جمانا, اور وہاں پر جو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو مستحکم کر رہے ہیں اور جو وہاں پر کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں مختلف علاقوں میں, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے عزائم صرف القاعدہ کے حد تک نہیں ہے. آغاز میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا کہ امیڈیٹلی آفٹر ورلڈ وار 2 ہوا تھا اس خطے میں جو گریٹ گیم کا سلسلہ چلا. یہ تازہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے, تازہ کڑی ہم کہہ سکتے ہیں. ایسے ہوا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو 2 حریف تھے, اتحادی تھے, اس کے بعد وہ حلیف بنتے چلے گئے, اور اس کی پہلی مثال ہوئی یورپ کی تقسیم. جب روس یورپینز اور امریکہ کے ساتھ بیٹھ گیا, ایاٹا کانفرنس ہوئی جس میں اسٹالن تھا, روزویلٹ تھا امریکہ سے, ڈی گال تھا فرانس سے, اور برٹن سے چرچل تھا. وہ تقسیم ہوئی, یورپ تقسیم ہوا, کچھ روس کے حصے میں جرمنی تقسیم ہوا, اور ملک اس طرح. روس نے پھر اپنے دفاع کے لیے وارسا پیکٹ کیا, اور امریکیوں نے غالباً ٹرومین تھا یا آئزنہاور تھا پریزیڈنٹ, کہ اس نے مارشل پلان دیا اپنے حصے یورپ کے لیے. تو یہاں سے دونوں آپ کہیں کہ آمنے سامنے آنا شروع ہو گئے. پھر آگے مفادات بڑھتے گئے اپنے اپنے. امریکن تھوڑے سے اس میں کہوں گا کہ ان کے تھوڑی زیادہ ایگریسو ان کا تھا پاسچر. پھر انہوں نے ایک اور کانفرنس کر دی جس کو کہتے ہیں بریٹن ووڈ کانفرنس امریکہ میں, اور اس میں انہوں نے بہت سارے ممالک اکٹھے کر دی اور 3 ایسے ادارے بنا دیے جو آج ہمارے اوپر حکومت کرے. اس میں ایک ورلڈ بینک تھا, ایک IMF تھا, اور ایک WTO تھا.
آج بھی بہت سارے ملکوں میں جو یہ چھائے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں برٹن ووڈ ریجیمز. تو وہاں سے اس گریٹ گیم کا آغاز ہوا. افغانستان کو بفر زون بنایا گیا اور پھر ہمیں وارسا میں چونکہ ہم نہیں تھے تو ہمیں ایک اور چیز میں جکڑا گیا سیٹو اور سینٹو میں. اب اس کو پاکستان واحد ملک تھا جو دونوں کا ممبر تھا. پاکستان کو اس میں کوئی مفاد نہیں تھا لیکن جی ہم نے کمیونزم کا راستہ روکنا ہے. ہند چینی میں وہ آئے کبھی کس کو, تو یہ صرف کمیونزم کا راستہ روکنا تھا. ان کے دو آبجیکٹو ہوتے گریٹ گیم کے. اور میں کہوں گا کہ گریٹ گیم چونکہ امریکن زیادہ ایگریسو ہوتے تو میں ان کے حوالے سے بات کروں گا. رشینز کو اتنے نہیں تھے. رشین نے آج تک کہیں بھی ملٹری انویژن نہیں کیا سوائے افغانستان کے. وہ صرف پولینڈ میں گئے ہیں اور ہنگری میں, اور وہ وارسا پیکٹ کے نیچے گئے وہاں پہ کہ جو خلاف ورزی, تو یہ ہر جگہ پہ گئے ہیں. یہ باقاعدہ رشین نے اپنے پپٹ ریجیمز کو سپورٹ کیا بغیر سود کے قرضے دیے. انہوں نے ہر جگہ پہ ملٹری انویژن کی. افغانستان بھی آپ کے سامنے. تو یہ اس کا سلسلہ, تو اس کے دو اہداف تھے. ایک کہ بھئی میں نے کس کو نکیل ڈالنی ہے, اور دوسرا وہاں کے جو وسائل ہیں اس پر. اب یہاں ہمارا جو آخری گورنر تھا جارج کننگم, اس نے انہی دنوں میں پارٹیشن سے بہت پہلے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے دا ویلز آف پاور, طاقت کی کنویں. اور اس نے اسی میں یہ چیز ان کو پن پوائنٹ کی تھی کہ بھئی یہ تقسیم ہند اور یہ چیزیں چھوڑ دو, یہ جو شمال کی پٹی ہے اس میں طاقت کی کنویں, اس کی فکر کرو. اور 1946 میں کننگم خود واشنگٹن گیا اس کی لابنگ کرنے کے لیے. تو یہ دونوں آبجیکٹو اسی وقت سے تھے. کسی کو نکیل ڈالنی ہے, کسی کو گھیرنا ہے اور وسائل پر قبضہ کرنا ہے. لیکن یہ جو موجودہ جنگ ہے اس میں یہ کھل کر دوسرے آداب کو پرسو کرنے کا, مثلا میں اس کا حصہ ہوں اس تاریخ کا. جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی, میں جیسے میں نے کہا کہ روس آ گئے, ہمارے اپنے خدشات تھے, وہ بڑی لمبی بحث ہے. اس جنگ میں ایک موقع ایسا آیا کہ غالباً حزب اسلامی کے لوگ تھے جنہوں نے آمو کے اس پار کچھ ریڈز کیے رشین ٹیریٹری میں. اس وقت تو سارا سوویت یونین تھا. تو یہاں سے ہمارا ایک وفد گیا تھا پینٹاگان, اور اس کی جو سربراہی کر رہے تھے اس وقت کے سیکرٹری ڈیفنس تھے, غالباً اجلاس درزیدی صاحب تھے. وہاں جو پینٹاگان کا چیف تھا اس نے باقاعدہ ان کو ناراضگی ظاہر کر دی کہ وی ول ناٹ ٹالریٹ دس تھنگ. تو اس کا مطلب ہے کہ سوویت یونین کا توڑنا ان کے ایجنڈے میں نہیں تھا. اس وقت جب افغان جنگ ختم ہو گئی تو ہمارے تو افغانستان کے بارے میں واضح پالیسی تھی کہ ہمیں ایک دوست افغانستان چاہیے. ضیاء الحق کی پالیسی تھی. امریکن نہیں چاہتے تھے کہ وہاں فرینڈلی افغانستان ہو. اور دوسرا وہ ہمارے ساتھ ایران پہ ہمارا اختلاف تھا کہ وہ ایران میں بھی اس طرح کی کارروائیاں کرنا چاہتے تھے. گریٹ گیم کی آپ گفتگو کر رہے ہیں, یہ 2003 سے اس کا آغاز ہوتا ہے, اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اچھا, 2003 اس لیے جب عراق پر امریکہ نے حملہ کیا. ٹھیک. افغانستان کا چلو حملہ وہ کہہ سکتے ہیں 9/11 کے نتیجے میں تھا, لیکن عراق پر حملہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت, منصوبہ بندی کے تحت, ایک نظریے کے تحت تھا. ٹھیک. اور وہ حملے کی جواز نہیں تھا قانونی, اخلاقی یا سیاسی. وہ اسکیم کیا تھی اور وہ نظریہ کیا تھا؟ ان کا یہ اسکیم تھی کہ امریکہ اس کو تکبر میں تھا 9/11 کے بعد. افغانستان پر فتوحات ہو چکی تھی, سب ان کے نیچے لگے ہوئے تھے, کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر رہا تھا, واحد سپر طاقت تھا. تو ان کا خیال تھا کہ ہم خطے کا جو سیاسی نقشہ ہے, جغرافیہ نہیں, ٹھیک, سیاسی نقشہ جو ہے, اپنے مفادات مقاصد کے مطابق اس کو تبدیل کریں گے. ٹھیک. اور عراق کی جنگ اس کا آغاز ہے کہ عرب سٹیٹس کو جو 1945 یا 50 سے قائم تھا اس کو جنگ کے ذریعے ٹھیک تبدیل کریں گے, طاقت کے ذریعے. جہاں تک افغانستان کے ارد گرد جو گریٹ گیم کا تعلق ہے, وہ اس دفعہ جو گریٹ گیم ہو رہی ہے یا جو گریٹ گیم نے نئی شکل اختیار کی ہے, اس میں وہ پرانی والی گریٹ گیم نہیں ہو رہی کہ جس میں مختلف طاقتیں جو ہیں اپنے مفادات کو تلاش کر رہی ہیں اور اس کے لیے جارحانہ طور پہ کارروائی کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے دفاعی طور پہ کارروائی ہو رہی ہے. گریٹ گیم تو جی شروع تبھی ہو گئی تھی جب 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا, اور وہ ہوئی اور وہ بدلتی گئی. اب وہ شروع تو تب ہوئی, امریکہ آ گیا. ایران کا بھی انٹرسٹ تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے ایران اور طالبان کی جنگ ہونے لگی تھی. جی. پھر روسیوں کو ڈر تھا طالبان سے کیونکہ ان کو ڈر تھا وہ داغستان میں اور چچنیا میں اور ان کی جو ریپبلکس ہیں ادھر نہ وہ کچھ کریں. چائنا کو یہ تھا کہ وہ سنکیانگ کے اندر وہ طالبان کو ہی مسلمانوں کا نہ ابھار دیں. تو سب کا انٹرسٹ ایک ہی تھا شروع میں.
ہندوستان بھی اینٹی طالبان تھی، اور ایک پاکستان تھا جس نے کلا بازی کھا کے دوست کو دشمن بنا لیا، اور ایک پرو پاکستان گورنمنٹ سے اینٹی پاکستان گورنمنٹ آ گئی، پرو انڈین گورنمنٹ آ گئی، اینٹی پاکستان پرو انڈین آ گئی. تو یہ تو شروع ہوئی، یہاں سے گیم شروع ہوئی. ایک گریٹ گیم تو وہ تھی جو 1813 سے لے کے 1907 تک کھیلی گئی، جس کا پہلا فیز تھا. اور اب ویسٹرن میڈیا ایک نئی گریٹ گیم کی بات کر رہا ہے. یہ گڈھکی جو کی بات